بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے پیر بھائیوں، اپنے ہم سفر ساتھیوں، اپنے مریدوں، اپنے عقیدت مندوں اور اپنے تمام شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، اور جو لوگ لشکر قریش کا ایک حصہ ہیں، اور بالخصوص وہ لوگ جو پہلے دن سے قدم بہ قدم میرے ساتھ چل رہے ہیں، اور وہ عام لوگ جو کسی بھی سلاسل سے، کسی بھی خانوادے سے تعلق رکھتے ہوں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے خانوادے میں، اپنے سلسلے میں، اپنے یوٹیوب چینل پر اور اپنی ویب سائٹ www.drabdulwajidshazli.com پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سفینہ نجات المسائل، یعنی ایک ایسا سفینہ جو آپ کے مسائل جن میں آپ گرفتار ہیں، جن سے آپ پریشان ہیں، سفینہ نجات المسائل میں سفر کرنے والوں کے وہ مسائل کہ جو ان کی زندگی کا حصہ بن گئے ہیں، وہ ایسے ختم ہو جاتے ہیں کہ جیسے آگ بھوسے کو کھا جاتی ہے۔ آپ اگر جسمانی امراض میں مبتلا ہوں، آپ اگر روحانی امراض میں مبتلا ہوں، چاہے جادو کی کوئی بھی نوعیت ہو، شیاطین، شریر، جناتوں نے تنگ اور پریشان کیا ہو، یا حاسدین کی حسد کا شکار ہو گئے ہوں، یا نظر بد میں مبتلا ہوں، یا پھر ایسے مسائل میں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر گھر میں ہے، یعنی اولاد کی طرف سے اولاد کی پریشانیاں، مثلا اولاد کا نافرمان ہونا، گھر کے اندر رزق کی تنگی ہونا، اور رشتوں کے معاملات، رشتوں کے مسائل۔ الحمدللہ سفینہ نجات المسائل کے جو رہبر ہیں، جو ہمارے رہبر ہیں، آج ہم اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز انہی سے کریں گے، کیونکہ یقیناً ہم اپنا سفینہ نجات المسائل کے اندر ایک نہ ایک موضوع آپ کے لیے لے کر آتے ہیں کہ جس میں آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے، آپ کو معلومات ملتی ہے، اور باقاعدہ طور پہ عملیات کی اجازت ملتی ہے، اور ایک ایسا سفر شروع ہوتا ہے آپ کا جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمارا یوٹیوب چینل، ہمارا سلسلہ، ہمارا خانوادہ ایک ایسا نیٹ ورک ہے کہ جس کے اندر آپ شامل ہو کر آپ کسی بھی مسائل سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، اور الحمدللہ یہ سفر، میں اگر اپنی ہی بات کرتا ہوں تو تقریباً 22 سے 23 سال سے اپنی منزل کی طرف گامزن ہے، اور جب تک میری آخری سانس ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں اور چلتا رہوں گا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سلسلہ مداریہ اور میاں حضور۔ سلسلہ مداریہ کے کون سے ایسے عملیات ہیں جو بالخصوص ہمارے خانوادے میں اس کی اجازت آئی، وہ کون سے ایسے ذکر و اذکار ہیں، وہ کون سے ایسے اشغال ہیں کہ جو میاں حضور نے اپنے سینے میں محفوظ اور چھپا کر رکھے۔ آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔
یقیناً آج کا ٹاپک ہم نے اسی ہی لیے آپ لوگوں کے لیے پسند کیا ہے، کیونکہ آج کا جو مہینہ ہے، جس مہینے میں ہم چل رہے ہیں، اس مہینے میں حضرت سید بدیع الدین قطب المدار المعروف زندہ مدار، یہ آپ کا مہینہ ہے۔ آپ کا عرس بڑے شان و شان سے دنیا بھر میں منایا جاتا ہے، اور ابھی بھی ہندوستان کے شہر مکھن پور میں منایا جا رہا ہے، اور اسی کا اہتمام الحمدللہ کل ہماری مرکزی خانقاہ میں بھی ہوا۔ سب سے پہلے میں آپ کو سلسلہ مداریہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں ایسی خاص کیا برکتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس خانوادے کو ایک عروج عطا کیا اور تمام سلاسل کا ایک قطب المدار آپ کو، یعنی حضرت سید بدیع الدین قطب المدار کو بنا کر بھیجا۔ اگر ہم سید بدیع الدین قطب المدار کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کی جو پیدائش تھی وہ 1 شوال 242 یعنی کہ 242 ہجری میں آپ شہر حلب میں پیدا ہوئے، اور آپ کی جو عمر مبارک تھی وہ 596 برس تھی، یعنی کہ 596 یعنی کہ 596 آپ کی حیات تھی، آپ کی عمر تھی، کہ جس عمر میں آپ نے پوری دنیا کی سفر کیا، سیاحت کی، اور کس کے حکم پہ کی، ہم اس کا بھی ذکر کریں گے آپ سے۔ آپ کے جو والد محترم ہیں ان کا نام تھا حضرت سید قدوۃ الدین علی حلبی، اور آپ کی جو والدہ ماجدہ تھیں آپ کا نام تھا سیدہ فاطمہ ثانیہ عرف بی بی ہاجرہ۔ آپ کے جو سب سے پہلے استاد تھے کہ جنہوں نے آپ کو قرآن پاک پڑھایا، وہ بھی ایک بہت بڑے بزرگ حضرت سید شیخ حذیفہ مرشی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور پھر جب آپ نے اپنا ابتدائی سفر طے کرا، اور ابتدائی سفر طے کر کے جب آپ روحانیت کی دنیا میں آئے تو آپ نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت لی، اور پھر آپ کو وہاں سے خلافت و اجازت ہوئی۔ آپ کے بارے میں کہتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر آپ ہندوستان تشریف لے کر آئے۔ جب آپ عمرہ کرنے گئے، وہاں سے جب آپ نے روضہ رسول پہ حاضری دی تو وہاں سے آپ کو حکم ہوا کہ آپ ہندوستان کا رخ کریں۔ پھر آپ نے ہندوستان کے گجرات کے ایک شہر میں وہاں پہ قیام پذیر ہوئے، اور پھر وہاں سے آپ نے پورے ہندوستان میں اپنا سرکل پورا آپ گشت کیا، آپ نے وہاں کافی لوگوں کا آپ نے مسلمان کیا۔ یہ تھا آپ کا بایو ڈیٹا۔ اب سلسلہ مداریہ ہم تک کیسے پہنچا؟ یقیناً میں اگر اپنے پیر و مرشد کی حیات مبارکہ کی اگر میں بات کرتا ہوں تو آپ کا روحانی سلسلہ، آپ کا سلوک کا سفر، آپ کا ابتدائی سفر، روحانیت کا سفر جو شروع ہوا وہ سلسلہ مداریہ سے شروع ہوا، یعنی ہمارے دادا میاں حضرت خواجہ منظور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت سیدنا خواجہ منظور حسین شاہ صاحب جو تھے، آپ کا جو لقب تھا محمود ہاشمی تھا۔ آپ مداریہ خانوادے کے ایک بڑے ستون ہیں آپ۔ اور آپ کی ریاضت کے بارے میں حضور بتاتے ہیں کہ آپ نے 360 مرتبہ سورہ مزمل شریف
40 سال تک پڑھی ہے آپ نے، اور آپ کے بارے میں ہے کہ آپ نے 30 سال تک سورج نہیں دیکھا تھا۔ حضرت خواجہ منظور حسین شاہ صاحب کی جو ریاضت کا میں جو آپ کو مقام بتا رہا ہوں، آپ بیسیکلی انڈیا کے ایک شہر میوات سے آپ کا تعلق تھا، آپ میواتی تھے، آپ کھدر کا کرتا پہنا کرتے تھے، اور آپ کی ریاضت کا یہ مقام تھا کہ آپ نے 30 برس تک سورج کی روشنی نہیں دیکھی تھی۔ یعنی کہ آپ کے جو پیر و مرشد تھے جن کا نام تھا حضرت سیدنا سید مظفر حسین شاہ صاحب، یہ آپ کے پیر و مرشد تھے۔ اچھا، ان کا جو خانوادہ تھا نا، آپ بیسیکلی تھے شتاریہ خاندان، جو حضرت شیخ عبداللہ شاہ شتار سے چلا آ رہا ہے۔ میاں حضور کو سب سے پہلے جو خلافت و اجازت ہوئی تھی وہ مداریہ خانوادے کی ہوئی تھی۔ اچھا، مداریہ خانوادے کی ایک خاص بات ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت بدیع الدین قطب المدار کو آپ کے بارے میں کہ آپ زندہ اس دنیا سے گئے تھے، آپ کو زندہ مدار اسی لیے کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کی ایک خاص برکت تھی، وہ کیا تھی کہ حضرت بدیع الدین قطب المدار جو بزرگ تھے نا، آپ دعائے بشمک کے صاحب دعوات بزرگ تھے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں دعائے بشمک بہت پڑھی تھی۔ اچھا، دعائے بشمک کیا ہے؟ یہ وہ دعا ہے جو دعائے بشمک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تعلیم کی تھی۔ یعنی کہ یہ وہ دعا تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ اس میں مختلف زبانوں کے الفاظ موجود ہیں جو ہمارے پاس الحمدللہ باقاعدہ سند اور اجازت کے ساتھ دعائے بشمک ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں تعلیم کی۔ اچھا، دعائے بشمک کی ایک خاص بات ہے کہ جو صاحب دعوات ہوتے ہیں، اور اس دعا کی برکت ہے، اس دعا کی برکت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تھے، اور آپ کے بعد سب سے بڑے عامل، سب سے بڑے صاحب دعوات حضرت بدیع الدین قطب المدار بزرگ گزرے، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ صاحب دعوات کا جو دعائے بشمک کا تھا، پھر اس کو محفوظ اور پوشیدہ کر دیا گیا۔ پھر تمام خانوادے میں باقاعدہ طور پہ اس دعا کی صرف اجازت ہوتی ہے، لیکن میاں حضور بتاتے ہیں کہ جب وہ حضرت سیدنا خواجہ منظور حسین شاہ صاحب کی خدمت میں رہے، اور ان کے ساتھی ایسے لوگ تھے جو 30-40 سال ان کے ساتھ تھے، ان کی صحبت میں تھے، میاں حضور فرماتے ہیں کہ آپ نے ان ساتھیوں کو بھی دعائے بشمک کی اجازت نہیں دی تھی، کیونکہ دعائے بشمک کی اجازت بہت مشکل سے آتی ہے، کیونکہ جس صاحب بزرگ کو دعائے بشمک کی اجازت ہوتی ہے اس کو باقاعدہ طور پہ دربار قطب المداریت سے اس کی پرمیشن ہوتی ہے، اس کی اجازت ہوتی ہے۔ جس کو وہاں سے اجازت ہوتی ہے تو اس شخص کو دعائے بشمک نصیب ہوتی ہے، تو اس کو یاد ہوتی ہے دعائے بشمک، ورنہ دعائے بشمک یاد بھی نہیں ہوتی۔ تو میں حضور فرماتے ہیں کہ مجھے خواجہ منظور حسین شاہ صاحب سے سلسلہ مداریہ کے جن عملیات کی اجازت ہوئی تھی کہ جس پہ انہوں نے مجھ سے ریاضت کروائی تھی، اس میں سب سے سر فہرست جو عمل تھا نا، وہ سورہ مزمل شریف تھا۔ فرماتے ہیں کہ آپ خود بھی سورہ مزمل کے بہت بڑے عامل گزرے، صاحب دعوات گزرے، اور دعائے بشمک آپ کے باطن پہ اثر کرتی تھی، یعنی کہ آپ اس کو ظاہر نہیں کرتے تھے لوگوں پہ، آپ نے اس کو محفوظ و پوشیدہ کیا ہوا تھا، لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا۔ میں حضور فرماتے ہیں سورہ مزمل شریف کے بعد مجھے خواجہ منظور حسین شاہ صاحب سے دعائے بشمک کی اجازت ہوئی، اور پھر دعائے بشمک کے بعد مجھے مداریہ خاندان کے تکبیر عاشقان کے عمل کی اجازت ہوئی۔ اچھا، یہ وہ عمل ہے جو سمجھ لیں کہ مداریہ خاندان کے ستون ہیں۔ مداریہ خاندان کو اگر دیکھا جائے نا تو اس خانوادے کے اندر ریاضت بہت سخت ہے، مشقت بہت سخت ہے، محنت بہت سخت ہے۔ میاں حضور فرماتے ہیں کہ یہ وہ خانوادہ ہے،
یہ وہ سلسلہ ہے کہ جس میں غلطی کی ذرہ برابر بھی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. اور اس خانوادے کے اندر سلسلہ مداریہ کے اندر اتنے سخت آزمائش ہوتی ہے کہ میاں حضور فرماتے ہیں کہ میرے پیر میں ایک ہرے رنگ کی چپل ہوتی تھی تو ایک سفید رنگ کی چپل ہوتی تھی. اس حالت میں بھی ہمارے میاں حضور فرماتے ہیں کہ جو میرے پیر بھائی تھے وہ جب میاں حضور کہتے تھے کہ میاں طارق کیسی گزر رہی ہے تمہاری زندگی، تو میاں بولتے تھے بہت اچھی گزر رہی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے. یہاں تک کہ اسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہمارے چچا پیر کہا کرتے تھے میاں اس کے تو حالات ایسے ہیں کہ یہ آپ کے پاس نیو کراچی سے یہاں تک نصیر آباد تک پیدل آتا ہے. تو میاں دادا میاں کہنے لگے تمہیں کیا پریشانی ہے اگر وہ پیدل آتا ہے تو. میاں حضور فرماتے کہ جو شیخ تمہارے ظاہر اور تمہارے باطن کو جانتا ہے تو اس کو کہ تمہارے حالات نہیں پتہ ہوں گے. مالک جس حال میں رکھے شکر الحمدللہ. وہ ریاضتیں میاں حضور کی جو انہوں نے آج سے سن 79-80 میں یہ میاں حضور کا یہ سلسلہ شروع ہوا تھا مداریہ خانوادے کا. 78 یا 80 کے بٹوین خواجہ منظور حسین شاہ صاحب سے میاں حضور کی ملاقات ہوئی تھی. آپ کی صحبت یعنی کہ خواجہ منظور حسین شاہ صاحب کا انتہائی دور تھا اور میاں حضور کا ابتدائی دور تھا. بالکل اسی طریقے سے جس طرح حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا انتہائی دور تھا اور حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا ابتدائی دور تھا. آپ کی صحبت بہت کم رہی ہے. بالکل اسی طرح جس طریقے سے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا انتہائی دور تھا. حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ابتدائی دور تھا. بالکل اسی طریقے سے جیسے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتہائی دور تھا، حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ابتدائی دور تھا. میاں حضور حضرت سیدنا خواجہ منظور حسین شاہ صاحب کی صحبت میں صرف اور صرف 2 سال گزارے ہوں گے آپ نے. اس 2 سال کے عرصے میں بھی بہت کم ملاقاتیں رہی ہیں ان کی. لیکن ایسے صاحب کمال بزرگ کہ ایسے صاحب کمال بزرگ کہ جن کی نگاہوں سے انسان کی تقدیریں بدل جایا کرتی تھی، اور یہی وہ صاحب نگاہیں صاحب نظر صاحب توجہ بزرگ تھے کہ جنہوں نے میاں حضور کے اندر کے اس اندھیرے کو توڑا تھا کہ جس میں میاں حضور کہتے تھے کہ میں اس وقت کا اس راستے پر بادشاہ تھا. یعنی وہ دنیا کہ جو میاں حضور کی ابتدائی دنیا تھی کہ جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور میاں حضور نے اس پہ پردہ رکھا ہے بہت کم لوگ، لیکن ہم اس کو تفصیلی جانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ایسی باتیں ہیں جو کیمرے کے سامنے بیٹھ کے کرنے کی نہیں ہوتی. کیونکہ میں نے وہ دور میاں حضور کے ساتھ گزارا، میں نے اپنا وہ بچپن کھیلنے کودنے کے دن اپنے اس رستے پہ گزارے، ان کی صحبت میں گزارے، کہ جو لوگ آج اس صحبت کے لیے ترستے ہیں ہم نے وہ وقت میاں حضور کے ساتھ گزارا کہ اس وقت میں میاں حضور سلسلہ مداریہ کے بارے میں اتنا کچھ ہمیں سمجھاتے تھے، اتنا بتاتے تھے، اس کے ذکر و اذکار کے بارے میں بتاتے تھے، اس کے اشغال کے بارے میں بتاتے تھے، اس کے سب کے اسٹیپ بائی اسٹیپ طریقے بتاتے تھے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، میاں حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت بھی صرف 2 یا 3 لوگوں سے زیادہ میں نے سلسلہ مداریہ کے اندر کسی کو بیعت نہیں کرا تھا، کیونکہ اس کا جو بوجھ تھے نا، اس کے جو معاملات ہیں، یعنی کہ سلسلہ مداریہ کے جو معاملات ہیں نا وہ بہت سخت ہیں. یعنی کہ میاں حضور نے اپنا ابتدائی سفر جو کیا تھا نا
یعنی کہ جو بیت آپ کی طلب تھی خواجہ منظور حسین شاہ صاحب سے، وہاں پہ میاں حضور کا ایک زندگی کا حصہ اپنے اختتام کو پہنچا تھا. اس کم عرصے میں سلسلہ مداریہ کی وہ امانتیں میاں حضور کو ملی تھی کہ جس کا ذکر میاں حضور نے آج تک نہیں کیا. میں نے نہیں دیکھا میاں حضور کو کسی ویڈیو میں یا کسی نشست کے اندر آج کے تقریباً 10-12 سال کے عرصے کے اندر جو تبرکات میاں حضور کو سلسلہ مداریہ کی طرف سے ملے تھے. میاں حضور اس کو بڑا محفوظ و پوشیدہ رکھتے ہیں، اس کا ذکر نہیں کرتے کسی سے. کیونکہ سلسلہ مداریہ کے اندر کہتے ہیں کہ جب کسی کو خلافت و اجازت دی جاتی ہے نا، سب سے پہلے اس کی تربیت ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، ویدانیت کے تمام رسوں سے گزارا جاتا ہے. اس کو اتنا تپایا جاتا ہے، اس کو اتنا پکایا جاتا ہے، اس کو اتنا کندن بنا دیا جاتا ہے، یعنی کہ ان سختیوں سے، ان آزمائشوں سے کہ وہ کندن بن کے نکلتا ہے. یہاں تک کہ ہے کہ سلسلہ مداریہ کے اندر ایک کتاب میں نے خود اپنے آنکھوں سے پوری کتاب وہ پڑھی تھی، آج بھی وہ میرے پاس کتاب ہے. اس کا نام تھا 17ویں شریف، جو صرف اور صرف مداریہ خانوادے کی تھی. اگر جو لوگ سلسلہ مداریہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ شاید 17ویں شریف کے بارے میں جانتے ہوں. کہتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف چند کتابیں تھیں 17ویں شریف کی، اس کے بعد اس کو پوشیدہ کر دیا گیا تھا کیونکہ اس کے اندر ایسے راز اسرار کی باتیں لکھی ہوئی تھیں. میں نے اس کے اندر خود باقاعدہ طور پہ شریعت کے کلمے دیکھے، طریقت کے کلمے دیکھے، حقیقت کے کلمے دیکھے، معرفت کے کلمے دیکھے، ویدانیت کے کلمے دیکھے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پڑھا ہے. اس میں ہر ان سوالوں کے جوابات تھے کہ جب اس وقت جو مداری خاندان کے بزرگوں کی جو صحبتیں ہوتی تھی نا، ان صحبتوں کو باقاعدہ طور پر اس کتاب کی صورت تشکیل دے دی گئی تھی کہ جس کتاب کو پڑھنے کے لیے بھی اس کی اجازت لینی پڑتی تھی، وہ ایسی 17ویں شریف کتاب تھی. جب حضرت خواجہ منظور حسین شاہ صاحب کا وقت آیا قریب، پھر میاں حضور کو انہوں نے حضرت سیدنا عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر دیا تھا. کہا تھا تمہارا ایک حصہ بھی اور باقی ہے. پھر وہاں سے میاں حضور کا خاندان قادریہ کا سلسلہ شروع ہوا تھا. یعنی کہ سلسلہ مداریہ کا جو سفر میاں حضور کا رہا وہ تقریباً 2 سے 2.5 سال کے درمیان کے عرصے میں رہا، کہ جس کے اندر میاں حضور فرماتے ہیں کہ اتنی سخت ریاضتیں، اتنی سخت مشقتیں، اتنی سخت آزمائشیں کہ میاں حضور کو اپنا گھر تک ترک کرنا پڑا تھا. مطلب اتنی سخت آزمائشیں تھیں، لیکن اس کی برکتیں بھی بڑے عروج اور اپنے کمال کو تھیں. مداریہ خانوادے کی اجازت میاں حضور اتنے آسانی سے نہیں دیتے. اچھا، مداریہ خاندان کے اندر محفل سما نہیں ہوتی، محفل سما نہیں سنتے تھے میاں حضور، بہت سخت تھے. جب میاں حضور حضرت خواجہ عثمان علی شاہ صاحب سے ملے، خواجہ عثمان علی شاہ صاحب آپ محفل سما سنتے تھے لیکن میاں حضور تب بھی نہیں سنتے تھے. میاں حضور تب بھی نہیں سنتے تھے.
یہاں تک کہ جب ہمارا ابتدائی دور تھا اس وقت بھی میاں حضور محفل سما کا اہتمام نہیں کرتے تھے، لیکن جب آپ کا آخری وقت آیا عثمان علی شاہ صاحب کا، پھر میاں حضور نے محفل سما کا اہتمام شروع کیا۔ آپ نے خود ان کو باقاعدہ حکم دیا تھا کہ میں نے اپنے اس بزرگان دین کے قول کو، اپنے پیر و مرشد کے قول کو 60 سال نبھایا، اب تم اس سفر کو پورا کرو گے۔ تو پھر میاں حضور نے وہ شروع کیا تھا محفل سما کرنا، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے میاں حضور نے دادا میاں کی زندگی میں نہیں شروع کیا تھا یہ سفر۔ میاں حضور نے سفر ہی شروع کیا تھا خواجہ عثمان علی شاہ صاحب کے بعد۔ اس سے پہلے میاں حضور نہ محفل سما میں جاتے تھے نہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ میاں حضور فرماتے ہیں کہ یہ بات سن شاید 83 یا 84 کی بات ہے یا 86 کی بات ہے، تو میاں حضور کے ساتھ کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ آج ہم محفل سما سنتے ہیں۔ تو میاں حضور نے کہا نہیں میں نہیں سنتا، لیکن لوگوں نے کہا نہیں آپ کریں، سنیں۔ تو میاں حضور فرماتے ہیں کہ ہم نے محفل سما کا اہتمام کر لیا تو اس میں 2 لوگ پاگل ہو گئے تھے۔ اس محفل سما کی جو روحانیت تھی، جو تجلیات الہی تھی، اس کو وہ برداشت نہیں کر پائے۔ تو اس کے بعد میاں حضور فرماتے ہیں کہ میں نے وہ بند کر دیا تھا سلسلہ۔ محفل سما وہ ہوتی ہے اچھا، مداریہ خاندان کے اندر ایک بات ہے، مداریہ خاندان کے جتنے بھی بزرگان دین کی آپ سامان حیات کو اٹھا کے دیکھیں، ان کی عمر بہت طویل ہے۔ یعنی کہ جو نسبتیں ملتی ہیں نا سلسلہ مداریہ اور قلندری کی، یعنی کہ قلندریہ جو سلسلہ ہے اور مداریہ سلسلے کی شاخ، قلندری سلسلے کی شاخ جب مداریہ کے اندر ملتی ہے، جب ایک سلسلہ جاری ہوتا ہے، اس میں جتنے بھی بزرگ گزرے نا ان کی عمر مبارک جو نا، کسی کی 100 سال، کسی کی 125 سال، کسی کی 90 سال، کسی کی 98 ایئرس، کسی کی 200 برس، کسی کی 250 برس، ایسی ایسی عمریں گزری ہیں۔ یہاں تک کہ خود حضرت بدیع الدین قطب المدار کی آپ کی عمر 596 برس گزری ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے 96، آپ کی جو عمر تھی نا، آپ نے اس عمر تک کھایا پیا تھا، اس کے بعد 500 برس تک نہ آپ نے کچھ کھایا نہ آپ نے پیا، آپ حالت استغراق میں رہے۔ اس کا بھی ایک بزرگان دین ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، جس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی واقعہ نقل کیا ہے کہ آپ جب حالت جوز میں چلے گئے تھے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ دربار رسالت میں موجود ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں، اور آپ نے ایک تشت کے اوپر 7 کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، اور آپ ایک ایک کھجور چباتے تھے، اور چبانے کے بعد حضرت بدیع الدین قطب المدار کے منہ مبارک میں ڈال دیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ آپ کو 5 کھجوریں عطا کی گئی تھی، آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 کھجور مبارک اپنے منہ میں چبا کر اس کا لعاب دہن بنا کر آپ نے آپ کو ان کو دیا تھا۔ تو بزرگان فرماتے ہیں تو یہ وہی طعام ملکوتی تھا کہ جس کی برکت تھی کہ آپ کے کھانے کی، پینے کی، ہر چیز کی جو کیفیت تھی وہ سب کچھ ختم ہو گئی تھی، کیونکہ میاں حضور فرماتے ہیں طعام ملکوت کا ایک لقمہ 100 سال تک محیط ہوتا ہے، اس کا اثر اس کے اوپر رہتا ہے۔ تو آپ کو جو 5 کھجوریں جو عطا کی گئی تھی وہ 500 برس کے طعام ملکوتی تھا، جو آپ کی عمر 500 برس آپ کو عطا کی گئی تھی، باقاعدہ آپ کو ملی تھی دربار رسالت سے، ورنہ آپ کی جو حیات مبارکہ تھی وہ 96 تھی۔ لیکن کہتے ہیں کہ آپ نے ان 500 برس کے اندر کوئی لمحہ، کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ جس میں آپ ذکر میں نہ تھے، اور اس ذکر سے آپ کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ آپ اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر نقاب اٹھتا تھا تو لوگ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے اس نور کی شعاؤں سے۔ اور آپ کی یہ کیفیت تھی حضرت شاہ مدار کی کہ جب آپ استغراق کی حالت میں جایا کرتے تھے تو آپ کو سالوں ہو جایا کرتے تھے، آپ کو سالوں گزر جایا کرتے تھے۔ یوں تو آپ کے بہت خلفاء ہیں،
لیکن سلاسل بھی آپ سے بہت نکلے, شاخیں بھی ان کی بہت ہوئی, لیکن جو 4 خانوادے آپ سے نکلے مداری خاندان کے, جس کو ہم کہتے ہیں طالبان, خادمان, عاشقان, طالبان, خادمان, اور ایک اور ہے, ان کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, نام ابھی آ جائے گا ذہن میں. تو یہ 4 بزرگ تو ہے نا, خلفاء تو آپ کے بہت ہیں, لیکن ان 4 کو بڑا عروج نصیب ہوا کہ جس میں حضرت شیخ قاضی مطہر قلعہ شہر بزرگ گزرے, حضرت شیخ جمال الدین جانمن جمن جنتی بزرگ گزرے, حضرت شیخ محمود گل سوار گزرے, حضرت خواجہ سید ابو محمد ارغون بزرگ گزرے, جن کی شاخیں ان سے خانوادے نکلے باقاعدہ طور پر. اور میاں حضور فرماتے ہیں کہ مجھے ان 4 کی نسبتیں مجھے ملی, اور مجھے ان 4 خانوادے سے باقاعدہ طور پر فیض ہوا مداری خاندان کا. اور میاں حضور فرماتے ہیں کہ میری باطنی طور پر سب سے پہلی جو نسبت قائم ہوئی تھی, جن بزرگ سے فیض ہوا تھا نا, وہ حضرت سیدنا موسیٰ ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ تھے. آپ اویسی بزرگ گزرے, آپ وہ بزرگ تھے کہ جن کی تربیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی تھی. آپ اویسی خاندان کے بزرگ گزرے, آپ اویسی تھے. حضرت سیدنا خواجہ منصور حسین, خواجہ حضرت سیدنا موسیٰ ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کی 29 تاریخ چاند کی میاں حضور دلایا کرتے تھے, اور خواجہ منظور حسین شاہ صاحب کی 27 تاریخ تھی, چاند کی 27 تاریخ, اور چاند کی 17 تاریخ شاہ مدار کی تھی. تو آپ اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے ہمیں کال کر سکتے ہیں. لائیو اسکرین پر آپ کے نمبر ہیں, اور اس کے علاوہ آپ اگر کوئی سوالات ہو, اور ہاں اب جن لوگوں کے سفر روحانی شروع ہوا ہے, جو چاند کی 19 تاریخ سے جو اپنا سفر شروع کریں گے سورہ قریش کا, آج 19ویں شب لگ گئی ہے نا, آج بدھ کی 17 تھی, جمعرات 18, 19 لگ گئی ہے نا. تو وہ باقاعدہ طور پہ پرہیز کے ساتھ ترک جلالی و جمالی سے 1900 کا سفر کرنا چاہیں تو 1900 کا سفر کر لیں 40 دن تک. لیکن اس میں ایک بات یاد رکھنا, پرہیز کا بہت عمل و دخل ہوگا, یعنی کہ پرہیز آپ کا بہت سخت ہوگا, ٹھیک ہے. باقی اگر اپنے پڑھائی کے دوران اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہے تو وہ مجھ سے کمنٹس میں کر سکتا ہے, مجھ سے پوچھ سکتا ہے, اور لائیو کال کر سکتے ہیں. اور آپ اپنے مسائل ہماری ویب سائٹ www.drabdulwadiشاذلی.com پر بھی اپنے شیئر کر سکتے ہیں. وہاں پہ بھی لائیو چیٹ کا آپشن موجود ہے, وتی کا آپشن موجود ہے آپ کا, اور وہاں پہ آپ کے باقاعدہ پیج بھی بنا ہوا ہے آپ کے مسائل اور ان کے حل کا, وہاں پہ آپ اپنے مسائل ہم سے شیئر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو موسیٰ کنگ صاحب, میری طرف سے آپ کو سورہ قریش کی اجازت ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام مرشد کریم. اللہ آپ کا سایہ ہمارے اوپر اور ہم آپ کی اولاد کا سایہ ہماری زندگیوں پر قائم رکھے. آمین آمین یا رب العالمین. مرشد کریم, مجھے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا. میرے بھائی اور اس کی بیوی کے درمیان 2 سال سے جدائی ہے. میں نے آپ کے ویڈیوز فالو کیے تھے. میں نے حقے کے عمل کا چراغ بھی 3 مہینے کے لیے ان کے لیے دیا تھا. نقش اجل کی بھی میں نے زکوٰۃ ادا کی تھی. میں نے گھر واپس بلانے کے لیے نقش اجل بھی لکھا تھا, لیکن وہ ابھی آئی نہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو ایک اور مسئلہ بھی پوچھنا تھا. جی بولے. میری بہن کا نام سلمہ نسرین ہے, بنت شاکر موسیٰ. ان کا علاج آپ کے پاس چل رہا تھا. ٹھیک ہے. تو آپ نے انہیں بتایا تھا کہ 500 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھا کریں. ٹھیک ہے. لیکن ان کے ساتھ وہ معاملات ہو گئے تھے کہ وہ پڑھ نہیں پا رہے تھے. ناغی کے دن شروع ہو رہے تھے ان کے ساتھ. تو آپ نے پھر بتایا فریدہ سلیمانی استعمال کرنے کا. انہوں نے فریدہ سلیمانی استعمال کر تو لیا ہے, اب وہ دوبارہ سے آپ سے اجازت چاہ رہی تھی. بالکل اولاد کی خواہش.
میری بہن بالکل میری طرف سے اجازت ہے, آپ وہ کر سکتی ہیں, ان کو اجازت دے سکتی ہیں, ٹھیک ہے. جی چلے گا. اور کچھ پوچھنا چاہیں گی؟ جی مرشد کریم, مجھے میرے لیے کچھ پوچھنا تھا. مرشد کریم یہ بتائیں کہ کم ظرفی اور اعلیٰ ظرفی کے کیا. ہلو ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ. حضور میں لاہور سے حیدر بات کر رہا ہوں. جی تو حضور میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا, گورنمنٹ جاب کے لیے نا. ٹھیک ہے. تو سر حضور اس کے لیے کئی بتا دیں, دعا کوئی وظیفہ وغیرہ, اس وجہ سے سورہ قریش پڑھ رہا ہوں میں. ٹھیک ہے. میری ٹائم نا ختم ہونے والی ہے. آپ نے ایک کام کرنا ہے, یا باسط و رزق, کیا جی سر, یا باسط و رزق 500 مرتبہ روز پڑھ لینا, ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی جاب ہو جائے گی, ٹھیک ہے. جی حضور. حضور ایک میں میڈیٹیشن کر رہا ہوں میں, تو آنکھ تو کھلی رہتی ہے لیکن نا پتلی سے ہٹ جاتی ہے اس سے, فوکس سے نا, ڈاٹ سے. صحیح ہے. جی حضور اس کے لیے نہیں, اس کو کنٹینیو رکھیں. باقی ان شاء اللہ تعالیٰ جنوری کے مڈ میں میرا ان شاء اللہ لاہور اسلام آباد آنا ہوگا, تو مجھ سے ملاقات کر لیجیے گا, ٹھیک ہے. جی چلیں, اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. پہلے آپ سے بات کی تھی دادی کے سلسلے میں. وہ نا گر گئی تھی, وہ ایک جنازے میں گئی تھی, تو اس کے بعد سے جب آئی ہے نا, تو ان کی یہ ہے کہ حالت خراب ہو گئی تھی. کوئی نہ کوئی چیزیں نظر آنے لگ گئی, کچھ چیزیں پھینک پھینک کے مارنے لگ گئی. پھر آپ نے بتایا تھا کہ سورہ یاسین کا پانی دیں ان کو 7 دن تک نا, تو وہ ٹھیک ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. تو لیکن اب پھر وہ اس طرح کی عادت ہو جاتی ہے, جب پانی پلاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں, پھر اس طرح کی عادت ہو جاتی ہے. آپ ایک کام کریں, تھوڑے دن پہلے گر گئی تھی وہ. ٹھیک ہے, آپ یہ بتائیں کہ فلیتہ سلیمانی کے بارے میں جانتے ہیں آپ؟ کس کے بارے میں؟ فلیتہ سلیمانی جو میں نے بتایا ہے, فلیتہ. نہیں, فلیتہ سلیمانی نہیں, اس کے بارے میں سننا تو نہیں. ٹھیک ہے, آپ میرے ہی چینل کے اوپر فلیتہ سلیمانی سرچ کریں گے, ویڈیو آ جائے گی. اس کے ڈسکرپشن میں نا ایک نشق ہوگا فلیتہ سلیمانی کا, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا. اس کے 21 پرنٹ آؤٹ نکال لیجئے گا, وہ والدہ کے جسم سے مل کے جلا دیجئے گا, انشاءاللہ تعالی والدہ ٹھیک ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلیں, اپنا خیال رکھیں. جی السلام علیکم. ہلو. جی سر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چلیں. اور جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کر رہی ہوں لاہور سے بات. جی میری بہن بولیے. جی وہ نا میں نے فلیتہ سلیمانی کی جو ہانڈی تھی نا آپ نے بتائی تھی وہ کی ہے, تو وہ اب میں نے کام کر لیا, تو چراغوں کا اور ہانڈی کا کیا کروں؟ اس کو آپ نے زمین کے اندر مٹی میں کہیں دبا دیں. اچھا دبا دوں. ٹھیک تو ہے. پچھلی دفعہ ہم نے سارا آپ کو فون کیا تھا, کام کے بارے میں بات کی تھی. تو جو ہے نا میرا میاں جو ہے نا وہ رنگ کا کام کرتا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیکہ لیتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس میں کچھ بچتا بچاتا نہیں ہے, اور پوری زندگی ہوگی اس کو کام کرتے ہوئے, اور نیت سے کام کرتا ہے. اچھا, اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ رزق میں خیر و برکت ہو, جی جی ٹھیک ہے, تو آپ جی کوشش یہ کیا کریں کہ اچھا کچھ اسباب, کچھ اب آپ تھوڑا سا نا سمجھیں, ٹھیک ہے, میں آپ کو سمجھاتا ہوں. کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں, اور پھر وہی تنگ دستی کا سبب بنتی ہے, ٹھیک ہے. اب ضروری نہیں کہ اگر ہم کسی چیز میں محنت کر رہے ہیں تو وہ چیز ہم سے دور بھاگ رہی ہے, تو پھر وظائف کے ساتھ ساتھ اس معاملات پہ بھی نظر ثانی کرنی پڑتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سبب پیدا ہو رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر میں آپ کو 30 سال 40 سال پیچھے لے کے جاتا ہوں, تو جو ہماری دادی یا نانی جو ہوا کرتی تھی وہ ہمیں بتایا کرتی تھی کہ کہتے ہیں کہ رات کے وقت جھاڑو نہیں لگانا چاہیے گھر میں, رات کے پہر گھر کے اندر جھاڑو نہیں دینا چاہیے. تو ہم جب ان سے پوچھتے تھے کہ ایسا کیوں ہے, تو وہ کہتے تھے کہ بس
ہمیں ہمارے بڑے منع کرتے تھے، تو اس وقت معاملہ تو بڑا سخت ہوا کرتا ہے، یہاں تک کہ صرف اوپر سے کر دیا کرتے، لیکن پوری جھاڑو نہیں لگتی تھی، جھاڑو صرف صبح کے وقت لگتی تھی، صبح کے وقت یا سے پہر جو شام کے وقت ہوتا ہے اس میں لگایا کرتے تھے، رات کے وقت جھاڑو نہیں لگاتے تھے۔ اچھا ایک تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ جس غسل خانے کے اندر کھڑے ہو کر پیشاب کیا جائے اس میں روزی میں تنگی پیدا ہوتی ہے، اور جہاں پیشاب کی چھینٹیں آتی ہوں، جہاں ناپاکی کا ڈر ہوتا ہو، گھر ناپاک ہوتا ہو، اس سے بھی رزق میں تنگی آتی ہے۔ اور دوسری بات، کچھ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ جو لوگ بزرگان دین یعنی کہ اپنے بڑے بوڑھوں کی باتوں کو جو اگنور کرتے تھے نا، وہ یقیناً کسی نہ کسی مسائل کا شکار رہے، اور جو آج بھی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، بلکہ میں خود اپنے گھر کے اندر جو میرے بڑے بوڑھوں کی جو باتیں ہیں نا، اس ذہن میں پورے محفوظ ہے، باقاعدہ طور پر میں ہر بات پہ اس پر عمل کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ کہتے تھے کہ اگر کنگھی ٹوٹی ہوئی ہو تو وہ بالوں میں نہیں کرنا چاہیے۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ تو پہلے کے بڑے بوڑھوں کے گھر معاملات میں جو باتیں ہوتی تھیں، جیسے لوگ بولتے تھے کہ بیٹا مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے، بیٹیوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دو، ابھی اذان ہو رہی ہے، ابھی باہر نہیں نکلنے دو، جب اذان ہو جائے پھر بھلے چلے جانا، ننگے سر آسمان پہ نہ جاؤ کھلے، منع کرتے تھے۔ عصر اور مغرب کے وقت جب دونوں وقت مل رہا ہوتا ہے اس میں منع کرتے تھے کہ بھائی تم یہ کام نہیں کرو، یعنی کہ بچوں کو آپ گھر سے باہر نہیں بھیجو۔ اس میں حکمتیں تھیں ان کی باتوں میں، ہم نے وہ رستہ چھوڑ دیا، تو یقیناً پھر ہم ایسے مسائل میں شکار ہو گئے۔ ہم بولتے نہیں کچھ نہیں ہوتا، اپنے بچوں کے لیے چل دیے۔ آپ کو تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس کا جو اثر ہوگا نا وہ اس بچے پر ہوگا۔ اچھا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم اس کو نوٹ نہیں کرتے ہیں، لیکن ہماری عادت میں شامل ہو جاتی ہیں، کچھ باتیں ایسی کہ جس سے ہم تھوڑا سا بیک کی طرف جانے لگتے ہیں، ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کے رزق میں تنگی ہو رہی ہے تو آپ سب سے پہلے اپنا تجزیہ کریں کہ آپ سے کہاں غلطی ہوئی ہے۔ کیا آپ کے گھر کوئی مہمان نہیں آ رہا؟ کیا آپ نے اپنے رزق میں اپنے ساتھ لوگوں کو شامل کیا ہوا یا نہیں کیا ہوا؟ کیا آپ کے گھر میں دسترخوان لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جس گھر میں دسترخوان لگتا ہے نا، اس گھر میں کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ یہ اس دسترخوان کی برکت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر کے اندر دسترخوان لگتا ہے، لوگ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں اس دسترخوان پہ اترتی ہیں۔ تو اس دسترخوان پہ شیطان بھی آ کے بیٹھتے ہیں، اور اگر دسترخوان پہ بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جاتا ہے تو شیطان اس دسترخوان سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان اس برکتوں کو ختم کرنے کے لیے دسترخوان پر آتا ہے۔ اور جس گھر کے اندر دسترخوان لگتا ہے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اگر تم سالن یا کوئی ایسی ڈش کھاتے ہو تو آپ بیچ سے نہ کھایا کرو، سائڈوں سے کھایا کرو، کیونکہ برکت بیچ میں اترتی ہے۔ اور جس گھر کے اندر دسترخوان کا اہتمام کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کا انتظار کیا جاتا ہے کہ فلاں بھائی آئے گا تو دسترخوان لگائیں گے، والد صاحب آئیں گے تو دسترخوان لگائیں گے، بہنیں آئیں گی تو دسترخوان لگے گا، فلاں چھوٹا بھائی اگر تھوڑا سا لیٹ ہو گیا وہ آ جائے پھر دسترخوان لگا دیتے۔ جب کہتے ہیں بزرگان دین کہ جب کوئی بھائی اپنے بھائی کا انتظار کرتا ہے کہ وہ آئے گا تو دسترخوان لگائیں گے، اس انتظار میں جتنی گھڑیاں گزرتی ہیں وہ عبادت میں شامل ہوتی ہیں اس کی۔ اور کہتے ہیں بزرگان دین کہ برکتیں اس وقت سے نازل ہونے شروع ہو جاتی ہیں کہ جب بھائی اپنے چھوٹے بھائی کا یا بڑے بھائی کا انتظار کرتا ہے یا اپنے ماں باپ کا انتظار کرتا ہے دسترخوان کے لیے۔ اور یہاں تک بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس دسترخوان پہ کوئی شیر خواہ بچہ ہو، نابالغ بچہ ہو، چھوٹا بچہ ہو، دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہو، تو یہاں تک بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کھانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ حساب نہیں لے گا۔ جب ہم لوگ کمبائنڈ فیملی میں رہا کرتے تھے تو اس وقت تک جب تک میاں حضور مطلب سے فارغ ہو کے گھر پہ نہیں آتے تھے، کسی کو کھانا نہیں ملتا تھا، سب انتظار کرتے تھے کہ میاں حضور کھانے پہ آئیں گے، دسترخوان لگے گا تو کھانا کھائیں گے۔ اب میاں حضور کو 11 بج جائیں، 12 بج جائیں، 1 بج جائے، سب انتظار میں رہتے تھے، اور اس وقت کی برکتیں کمال کی برکتیں تھیں۔
بس جو بچے بڑے ہوئے, جگہ کم پڑی تو مجبوری ایک جگہ سے دوسری جگہ کوچ کرنا پڑا. اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر کے اندر برکتیں ہوں تو آپ ایک ٹیبل پر بیٹھ کے کھایا کرو, ایک دسترخوان پہ لگا کے کھایا کرو. یہاں تک کہ اگر آج کل تو ڈائننگ ٹیبل کا بڑا اہتمام چل گیا ہے, آپ ڈائننگ ٹیبل پہ ایک دسترخوان سے بچھا دیں. جب آپ دسترخوان بچھائیں گے اس پہ, اور کہتے ہیں کہ دسترخوان کا جو کلر ہونا چاہیے نا وہ سرخ رنگ کا ہونا چاہیے, یہ بھی ایک خاص بات ہے. بڑے بوڑھوں کی باتوں میں حکمت رہی ہے. میں یہ اپنے تجربات نہیں, اپنے بڑے بوڑھوں کے تجربات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں رزق و برکت کے لیے. یہ طریقہ اگر آپ کو کوئی نہیں بتائے گا, ہر بندہ عمل بتائے گا, وظیفے بتائے گا, یہ پڑھ لو یہ ہو جائے گا, یہ پڑھ لو یہ ہو جائے گا, یہ پڑھ لو یہ ہو جائے گا. لیکن جس کی وجہ سے وہ تنگی پیدا ہو رہی ہے وہ وجہ تو دور کرو, وہ سبب تو دور کرو آپ. پھر دیکھو گھر کے اندر کیسا کشادہ ہوتا ہے رزق. اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب دسترخوان پہ جب کھانا کھا کے جب فارغ ہوا کرو تو دسترخوان کو بچھا نہیں رہنے دیا کرو, اس کو فوری طور پہ سمیٹ لیا کرو, کیونکہ اس پر شیطان آ کر بیٹھ جاتا ہے. اور پھر اسی دسترخوان کو سمیٹ کر اس میں ہڈیاں ہوں, روٹی کے بورے ہوں, ٹکڑے ہوں, کچھ بھی ہوں, آپ ایک کیاری کے اندر ڈال دیں, اس نیت سے کہ آپ حشرات الارض جو ہیں, جو دوسرے جانور ہیں, ابھی ان کی غذا ہے. پھر جب چیٹیاں, کیڑے مکوڑے, جب ان کو وہ رزق ملے گا, پھر جب وہ ذکر, اچھا ایک بات یاد رکھنا, کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے, چاہے وہ کوئی سا بھی کیڑا ہو, کوئی سی بھی مخلوق ہو, سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور جب ان کو رزق کسی کے وسیلے سے ملتا ہے, پھر اس میں جب وہ دعا کرتے ہیں نا تو انسان کے رزق میں برکتیں ہوتی ہیں. اچھا, اپنے رزق میں شامل کرنے سے مراد یہ نہیں کہ اپنے احباب ہی کو شامل کریں, اپنے دوستوں کو شامل کریں, پڑوسیوں کو شامل کریں, رشتہ داروں کو شامل کریں. اپنے رزق میں شامل ہونے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ بے زبان کو بھی اپنے رزق میں شامل کریں, پرندوں کو بھی اپنے رزق میں شامل کریں, کیڑے مکوڑوں کو بھی اپنے رزق میں شامل کریں. رزق میں برکت کے لیے ایک خاص میں عمل تعلیم کر دیتا ہوں آج آپ کو. آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ 1 پاؤ سوجی لیں, 1 پاؤ چینی لیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم پریشان ہیں, ہماری جاب نہیں ہے, رزق میں تنگی ہو رہی ہے, گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا, گھر میں پریشانی ہے, مالی حالات بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں, اب ہم کماتے تو اچھا ہے لیکن جب ہمارا مہینہ گزرتا ہے تو وہ پورا نہیں ہوتا. یہ ان کے لیے بہترین عمل ہے, اس میں خیر و برکت کے لیے. آپ چاہے ہر مہینے 1 دفعہ کر لیا کریں. 1 پاؤ آپ نے سوجی لینا ہے, 1 پاؤ چینی لینا ہے, ان دونوں کو ملا دینا ہے اور 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے بسم اللہ کے ساتھ. اس کے اوپر دم کر دینا ہے. دم کرنے کے بعد آپ نے اس کے 7 حصے کر دینا ہے. کتنے حصے؟ 7 حصے کر دینا ہے. ایک حصہ آپ نے اپنے اوپر سے 7 دفعہ اتار کے صبح کے وقت جب آپ آفس جاتے ہو تو کیاری میں ڈالتے ہوئے چلے جاؤ. آئی بات سمجھ میں؟ اپنی شاپ پہ جاتے ہو, اپنی دکان پہ جاتے ہو, اپنی نوکری پہ جاتے ہو تو باہر ڈالتے ہوئے کسی درخت کے سائے میں ڈال دو, یا گھر کے بعد جو کیاری ہوتی ہے, پودے ہوتے ہیں, اس میں ایک کونے پہ ڈال دو. 7 دن یہ عمل کر لیں, پورا مہینہ آپ کی جیب خالی نہیں ہوگی. آپ کو وہ پریشانی نہیں ہوگی کہ مجھے کرایہ کہاں سے دینا ہوگا. بہترین عمل ہے یہ, چینی اور سوجی والا. آپ یہ کر کے دیکھیں ذرا, پھر مجھے بتائیے گا انشاءاللہ. میرے پاس اگر 1000 بندے اپنے مسائل شیئر کرتے ہیں نا تو 900 مسائل یہی ہوتے ہیں کہ رزق میں پریشانی ہے. اب ہم اگر ظاہری حالات دیکھتے ہیں, اپنی معیشت دیکھتے ہیں اور اپنا رہن سہن دیکھتے ہیں, پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری انکم اتنی ہے, ہمارے خرچے اتنے, تو آٹومیٹکلی ہمیں رزق کی تنگی تو ہوگی. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کے پاس, مثال کے طور پر میں آپ کو ایک کاروبار میں, یہ اس کا پڑھائی سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن میں ایک فزیکلی ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو.
کہ آپ کے جو معاملات ہیں آپ اس میں سے کچھ حصہ الگ ایک جگہ ڈالتے رہیں. آپ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو وہ تو الگ ہے, لیکن ایک حصہ چاہے وہ 100 روپے کیوں نہ ہو, اچھا 100 روپے بھی نہ ہو نا تو سکہ ہی کیوں نہ ہو, یعنی کہ 1 روپے 5 روپے کا, کبھی بھی اپنی اس جگہ کو خالی نہیں رکھنا کہ جو آپ کی تجوری ہو, آپ کا پرس ہو, آپ کا والیٹ ہو, یا آپ کا ہینڈ بیگ ہو, یا گھر میں وہ جگہ جہاں پہ آپ پیسے رکھتے ہوں, جہاں پہ آپ سیلری رکھتے ہوں, اس جگہ کو کبھی بھی خالی نہیں چھوڑنا, چاہے اس میں 2-4 سکے کیوں نہ پڑے ہوں. یہ بھی حکمت ہے. اچھا میں جو آپ کو یہ باتیں سمجھا رہا ہوں نا, ان کا تعلق ہے طلسمات سے, یعنی کہ ایک ایسی دنیا سے, ایک ایسے طریقہ کار سے جو اب مخفوت ہوتے جا رہے ہیں, ختم ہوتے جا رہے ہیں. مطلب آج بھی میرے پرس کے اندر 2-4 سکے پڑے رہتے ہیں. کبھی بھی اس چیز کو خالی نہیں رکھنا آپ. اور جو طریقہ کار میں نے آپ کو سمجھائیں آپ اس پہ عمل کرنا شروع کرو, دیکھو کیسے کشادگی آتی ہے. اور یہاں تک کہ مولا کائنات آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے دیش میں تنگی دیکھو تو اللہ سے تجارت کر لو. ہاں بہترین عمل ہے. وظیفے کرنے سے, چلے کرنے سے ثواب و فائدہ تو ملتا ہے آپ کو اس کا. اچھا بزرگان دین اگر کوئی پوچھتا نا کہ میاں میں پریشان ہوں روزے رزق کے لیے, مجھے کوئی وظیفہ دے دیں. اچھا وہ جو وظیفہ دیا جاتا ہے نا وہ اس کے اندر کے حصے کو پاکیزہ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے, اس کو صاف کرنے کے لیے دیا جاتا ہے, پاک کرنے کے لیے دیا جاتا ہے. وہ اس لیے تعلیم کیا جاتا ہے کہ اگر اس سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا رزق تنگ ہو رہا ہے تو وہ ختم ہو جائے. اب رزق میں تنگی کی ایک سب سے بڑی وجہ نا زنا ہے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, میں نے ایسے لوگوں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ جو کروڑ پتی تھے, جب وہ کسی غیر عورت کے چکر میں پڑے, جب وہ زنا کے چکر میں پڑے, جب وہ کسی دوسری لڑکیوں کے چکر میں پڑے, وہ روڈ پر آ گئے اور ایسے حالت میں آ گئے کہ ان کے پاس کھانے کو بھی پیسے نہیں تھے. ورنہ وہ شخص کہ جس کے اوپر کروڑوں روپے لوگوں کا قرضہ تھا. بے حیائی, بے شرمی, یعنی گناہ وہ جو آنکھوں کا ہو, جو آج کل بہت زیادہ عام ہو گیا ہے. گناہ وہ جو زبان کا ہو. آئی بات سمجھ میں؟ یہ بھی رزق کو تنگ کرتا ہے. اچھا یہ چھوٹی نہیں بلکہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو رزق میں تنگی کا جو سبب ہوتا ہے نا, اس میں سب سے بڑا عمل دخل یہی تمام باتیں جو میں نے آج آپ سے کہی ہیں. اگر آپ کاش وظیفہ پڑھنے سے بہتر ہے ان باتوں پہ عمل کر لو, آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب بھی رزق میں کمی دیکھنا شروع کرو فوراً اپنا تجزیہ کرنا شروع کر دو کہ کہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے. وظیفہ پڑھنا ہے تو اپنے رب کے لیے پڑھو. وظیفہ پڑھنا ہے تو اپنے اندر کی پاکیزگی کے لیے پڑھو. وظیفہ پڑھنا ہے آپ کو تو بہتر انسان بننے کے لیے پڑھو. رزق تو تمہارے حصے کا ہے ہی ہے, تمہیں ملنا ہی ملنا ہے, وہ کہیں نہیں جاتا. لیکن سبب دیکھ لو کہ کہاں آپ پریشان ہو رہے ہو. گھر میں وہ کیا ایسی جگہ ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں, آپ لوگ حیرت کریں گے. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ جو سرہانہ ہوتا ہے نا, آپ کا سرہانہ یا تو قبلے کی طرف ہونا چاہیے آپ کا سر, یا شمال کی جانب ہونا چاہیے. آپ کے پیر یا تو مشرق کی طرف ہونے چاہیے یا پھر جنوب کی طرف ہونے چاہیے. یعنی کہ اس سے مراد یہ ہوا
کہ جس جانب آپ اپنا رک کر کے نماز پڑھتے ہو نا، آپ اس جانب پیر کر کے بھی نہ سو، اس سے بھی رزق میں تنگی ہوتی ہے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. میں آپ کو یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نے اپنے بزرگوں کی صحبتوں میں سیکھی ہیں، سمجھی ہیں. میں عمر میں تو چھوٹا ہوں لیکن میری صحبتیں، یعنی کہ جب میں 15 سال کا تھا اس وقت میں جس محفل، جس صحبت، جس پنچایت میں بیٹھتا تھا نا، وہاں پہ 80 90 سال کے بزرگ آ کے بیٹھتے تھے میاں حضور کے ساتھ. ابھی کی بات ہے، پرسوں کی بات ہے، میاں حضور کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک واقعہ میاں حضور نے سنایا. میں آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں وہ واقعہ. خیر کال تو میں ابھی لے لوں گا آپ لوگوں کی. وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک شخص تھا، سمجھنے والی بات ہے، اس نے 2 شادیاں کی ہوئی تھیں. پہلی بیوی سے اس کا ایک بیٹا تھا، اس کی پہلی بیوی مر گئی تھی، اس نے دوسری شادی کر لی، اور دوسری بیوی سے اس کے بھی کچھ بچے ہوئے. اب جب وہ عمر میں چھوٹے ہی تھے سارے، تو شوہر کا آخری وقت آیا. شوہر نے دیکھا کہ یہ اس کی ماں تو ہے لیکن ہے ستیلی، کیونکہ اس کے حیات میں بھی کچھ معاملات ایسے ہوتے تھے کہ اپنے بچے کو ایک طریقے سے زیادہ توجہ کرنا، فوکس کرنا، خیال کرنا، اور ایک کو تھوڑا سا اگنور کرنا، خیال اس کا بھی کرنا. تو اس شوہر نے اپنی بیوی کو یہ نصیحت کی کہ میں تجھے کچھ نصیحت کر رہا ہوں، تو یاد رکھیو، یہ جو میرا بیٹا ہے نا، جو پہلی بیوی سے، بس 3 چیزوں سے اس کو دور رکھیو. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا اس کو پیٹ بھر کر دودھ نہیں پلائیو، دوسری اس کو پیٹ بھر کے کھانا نہ دیجیو، اور تیسری کہ اس کو کسی پنچایت میں نہ جانے دیجیو، اس کو کسی پنچایت میں نہ جانے دیجیو. اس نے کہا اچھا. خیر وہ وصیت اس نے سنی، اس کا انتقال ہو گیا. اب جب وہ انتقال ہو گیا اس کا، اب وہ بچہ بھی اسی کے زیر کفالت آ گیا اس کے بچوں کے ساتھ. اس نے بولا کہ میری زندگی میں تو اس سے بڑی چاہا کرتے تھے، بڑی محبت رکھتے تھے، بڑا خیال رکھتے تھے، یقیناً یہ 3 باتیں جو مجھے بتا کر گئے نا، یہ اس میں اس کی بہتری ہوگی. وہ خوب دودھ بھر کے اس کو پلاتی تھی، اس کو رات کو دودھ ملتا تھا خوب، اور خوب اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتی تھی کہ جس سے اس کی صحت بنتی تھی، اور خوب اس کو بھیجتی تھی جاؤ پنچایتوں میں جا کے بیٹھو. وہ پنچایتوں میں جا کے بیٹھتا تھا جہاں پہ 80 90 بوڑھے سال کے بیٹھتے تھے. پہلے آپ کو پتا ہوگا ایک وہ لگتا تھا جرگا ٹائپ کا کہ جب لوگ بیٹھا کرتے تھے تو وہ وہاں بیٹھا کرتا نا، وہاں خدمت کیا کرتا تھا لوگوں کی، وہاں سے اس کی پہچان ایک شناخت بنتی گئی. اب جو جب اس کی جوانی کا وقت آیا، جب اس کی کھلائی پلائی ہوئی تو اس کی صحت بھی تھی، اور دودھ پینے کی وجہ سے اس کے چہرے پہ گالی لال بھی تھے، سکھ بھی تھا، ہیلدی ہو گیا، اور لوگ اس کو پہچاننے لگے پنچایت کی وجہ سے، یعنی کہ جو جرگا لگتا تھا. اب جب اس کے دوسرے بچے تھے ان میں یہ خاصیت نہیں تھی، ان کو وہ اپنے ساتھ چپٹا کے سینے سے رکھتی تھی، اپنے گھر سے باہر بھی نکلنے نہیں دیتی تھی، سارے کام اس سے کرواتی تھی، اس کی پہچان بن گئی، اس کی شناخت بن گئی. اب ہوا یہ، اس کے بچوں نے کہا کہ ماں جب ہم جاتے ہیں باہر تو سب سے زیادہ اسی کی واہ واہ ہوتی ہے، ہماری نہیں ہوتی، ہمیں لوگ نہیں پہچانتے، اسی کو پہچانتے، کہ اس نے اپنی جائیدادیں بھی بنا لی، اسے یہ بھی کر لیا، اسے سب کچھ کر لیا، ہمیں کوئی نہیں پہچانتا، اس کو سب پہچانتے. سمجھنا یہ واقعہ، اس میں بڑی حکمت ہے. تو ماں نے بولا اچھا ابھی اس کا میں حل کرتی ہوں. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے بس. اب وہ بیٹا رات کو آیا، اس نے کھانا کھایا تو ماں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا. اس نے بولا ماں تو کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا ہائے تیرے پیٹ میں سانپ چلا گیا، کھانے میں سانپ تھا، سانپ چلا گیا، ہائے اب میرا بیٹا مر جائے گا، ہائے اب اس کے ساتھ ایسا ہو جائے گا. تو اس نے بولا ہاں واقعی ماں تو نے دیکھا تھا؟ کہہ رہا ہاں میں نے دیکھا، آدھا حصہ یہاں پڑا ہوا تھا، آدھا حصہ تیرے پیٹ میں تھا.
اب وہ وہم میں آ گیا, اب وہ اس میں آ گیا کہ میرے پیٹ میں سانپ چلا گیا. اب وہ اس شیشو پن میں کمزور ہونے لگا, پنچایت میں جانا چھوڑ دیا. اب جب پنچایت میں جانا چھوڑا, اب وہ جو اس کے بچے تھے اس نے بولا واہ ماں, سب بچے باہر نکل گئے. لیکن اب ان کی کوئی پہچان نہیں تھی. اب لوگوں نے اسی کے گھروں میں, اسی کی جائیداد پہ لوگوں نے قبضہ کرنا شروع کرا. ان کی پہچان ختم ہوئی تو ماں, بچے آئے روتے پیٹتے. بچوں نے کہا ماں یہ کیا ہو گیا, یہ تو سب الٹا ہی ہو گیا. وہاں پنچایت میں تو ہمیں لوگوں نے نکال دیا. پہلے تو اس کا روب تھا, اس کو لوگ جانتے تھے, یہ پہلوان تھا, اس سے لوگ ڈرتے تھے. اب یہ گھر سے ہی نہیں نکلتا, یہ اس وہم میں آ گیا, اس کی حالت دیکھیں کیا ہو گئی ہے. تو ماں نے بولا تو پریشان نہ ہو, میں اس کا بھی حل نکال دیتی ہوں. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا بس صحیح ہے. جب وہ صبح ہوئی, وہ واش روم گیا, جب باہر آیا تو ماں پیچھے سے گئی, اس نے سانپ کا آدھا مار کے ڈال دیا. بچے کو لایا, اچھا ہوا, مبارک, خوش ہوئی کہ بھائی سانپ نکل گیا, سانپ نکل گیا, سانپ نکل گیا. جب وہ اس نے بولا, نے کہا واہ ماں نکل گیا کیا؟ اس نے جب جا کے دیکھا تو وہی سانپ جو اس نے ڈالا ہوتا وہ اس وہم سے باہر آیا. اور جب وہم سے باہر آیا تو وہی اس کی صحت بحال. یعنی وہم ایک غلط بات آپ کے دل پر ڈالنا آپ کی پوری زندگی کو برباد کر دیتا ہے. ابھی 2 دن پہلے یہ میرے حضور نے بتایا تھا یہ واقعہ. یعنی کہ آپ چاہتے ہو کہ آپ اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرو. ہر ماں کو ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو اچھے سے اچھا کھلائے. کم کھلاؤ لیکن اچھا اور اعلیٰ کھلاؤ. کم کھلاؤ, اچھا اور اعلیٰ کھلاؤ. لیکن کوشش یہ کرو کہ اپنے بچوں کو ایسی صحبتوں میں بھیجو جو بزرگوں یعنی کہ بڑے بوڑھوں کی صحبتیں ہوں, اچھی صحبتیں ہوں. جو بچہ اپنے عمر کے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے اس کا دماغ معاف ہو جاتا ہے, اس کے دماغ میں شرارتی پن آ جاتا ہے, بچپنا رہتا ہے. لیکن جو بچہ اپنی عمر سے بڑے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے, اب یہ ہمارے میاں حضور جب ہمارا بچپن تھا نا تو میاں حضور ہمیں اپنی صحبت میں رکھتے تھے, کاروبار کی باتیں کرتے تھے, روحانیت کی باتیں کرتے تھے, کام کی باتیں کرتے تھے, دادا کی باتیں کرتے تھے, ہمارے واقعات بتاتے تھے ہمارے بڑے بوڑھوں کے. تو ہمارا ذہن ویسے کشادہ ہوتا چلا گیا. روحانیت کی باتیں ہوتی تھیں, سلاسل کی باتیں ہوتی تھیں, تربیت ہو رہی ہوتی تھی ہماری. تربیت یہی نہیں کہ تمہیں گود میں بٹھا کے فٹر پلا کے تربیت ہو رہی ہے, نہیں, تربیت اس چیز کا نام نہیں ہے, تربیت صحبت کا نام ہے. یعنی کہ جو تمہیں صحابہ کرام کے واقعات بتاتے تھے میاں حضور, سرکار دو عالم کے واقعات بتاتے تھے, انبیاء کرام کے واقعات بتاتے تھے, حکایتیں سناتے تھے, اس سے پتہ کیا ہوتا ہے, اس سے بچے کا ذہن کھلتا ہے. آج کل کے دور میں کیا ہوتا ہے, چھوٹا سا موبائل بچے کو دیا, چل بھائی کونے بیٹھیا, میاں بیوی دونوں کاروبار کی باتیں کر رہے ہیں. آپ اپنے کاروبار میں اپنے بچوں کو شامل رکھو, آپ ابھی سے ان لوگوں کے مائنڈ بناؤ, پھر دیکھو ایک بزنس مین بنیں گے آپ کے بچے. آپ ان سے اچھی تعلیم کی باتیں کرو, آپ ان کو اپنا وقت دو. آج کے دور میں ماں باپ اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے اور پھر بولتے نافرمان ہیں. اب وہ وظیفہ پڑھیں گے تو وظیفہ کیا اس پہ اثر کرے گا؟ اب بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے وظیفہ بتایا تھا, ہم نے نافرمان کے لیے پڑھا, نہیں ہوا. اور بھائی وظیفے زیادہ تمہیں تمہاری توجہ کی ضرورت ہے اس کو. اچھا ایک بات یاد رکھنا, بچے کی جو عمر ہوتی ہے نا, جو تربیت کی عمر ہوتی ہے, وہ 7 سال سے شروع ہوتی ہے اور 15 سال تک. یعنی کہ 7 سال سے 15 سال کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ آپ اس کی جیسی تربیت کرو گے اس کا اثر اس کے آخری سانس تک اس کے اوپر رہے گا. یعنی کہ پہلی عمر سے لے کے 7 سال کی عمر تک تم اس کے غلام بن کے رہو. یعنی اس سے محبت کرو, اس کی ہر خواہش کو پوری کرو. کتنی عمر تک؟ 7 سال کی عمر تک. 7 سال کے بعد 7 سال سے لے کے 15 سال کی عمر تک اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرو جیسے مالک غلام کے ساتھ رکھتا ہے. اس سے ہر کام کرواؤ, اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ, اس سے باتیں کرو, کاروبار کی باتیں کرو, روحانیت کی باتیں کرو, دین کی باتیں کرو. یعنی کہ 1 سال سے لے کے 7 سال تک ایسا سفر کرو جیسے تم غلام وہ آقا.
اور 7 سال کے 14 سال 15 سال کی عمر تک ایسا سلوک کرو اپنی اولادوں کے ساتھ جیسے تم آقا اور وہ غلام. اور پھر 15 سال کے بعد آخری سانس تک اس 15 سال کا جو عرصہ ہوگا نا وہ زندگی بھر نہیں نکلتا. ایک بات یاد رکھنا, وہ ماں باپ جو اپنی اولادیں ہوتی ہیں ان کی 2-4 سال کے ہوئے ہینڈ اوور کر دیا میٹ کے, پھر ان بچوں میں ماں باپ کے لیے وہ محبت نہیں رہتی. میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں آپ کو. اگر آپ نے اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرنا ہے نا تو اچھا کھلانے پلانے کے ساتھ ساتھ جو نا ان کو آپ کسی نہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں رکھو کہ جسے کاروبار کی باتیں کرو, دین کی باتیں کرو, ہر قسم کی باتیں کرو. خیر یہ باتیں تو ایسی باتیں ہیں کہ جو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی. تو آپ اب مسائل جن کے رہ گئے, اب مسائل تو بہت مختصر سی ہوتے ہیں. اصل میں سفینہ نجات المسائل جو ٹرانسمیشن کرنے کا جو ہمارا مقصد ہے نا وہ آپ کے مسائل اور ان کا حل ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے اتنے کم وقت کے اندر میں سب کے مسائل نہیں لے سکتا. تو آپ ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد ہماری ویب سائٹ پر آپ لوگوں کے تمام مسائل میرے پاس آ جاتے ہیں, میرے پاس پہنچ جاتے ہیں, میں ان کا حل و جوابات دے دیتا ہوں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ہماری گفتگو رہے, کیونکہ جو کچھ آپ کو سیکھنے سے ملے گا نا, جو آپ کو صحبت سے ملے گا نا, میں سمجھتا ہوں کہ میں جو بات کرتا ہوں نا وہ تمام لوگوں کے لیے, مطلب 90% لوگوں کے لیے وہ ضروری ہوتا ہے. یعنی کہ میں آپ لوگوں سے ایسی گفتگو رکھتا ہوں, ایسے ٹاپک رکھتا ہوں, اس طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ اگر 50 لوگوں نے مجھے ابھی کال کر رہی ہوتی ہے نا تو تقریباً 40 کو اس کا جواب مل چکا ہوتا ہے. اور باقی جو رہ جاتے ہیں وہ میری ویب سائٹ پر مجھ سے میری بات کر لیتے ہیں. باقی ہمارا نمبر ہے, اس نمبر پہ ہم سے بات کر لیتے ہیں وہ. تو آپ جن کے مسائل ہوں وہ ہم سے ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshazli.com یعنی کہ شاذلی اسلامک سینٹر.com پر اس میں بھی کر سکتے ہیں. باقی اور جتنے بھی ہمارے پلیٹ فارم ہیں, جتنی بھی ہماری ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی کے نام سے ہیں, آپ کسی بھی نیٹ ورک سے ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو اب انشاءاللہ اچھا ہاں حکمت کے نور کے مجھ سے لوگ پوچھ رہے ہیں, تو انشاءاللہ حکمت کے نور کی جو کلاسز شروع ہوں گی نا وہ جنوری سے شروع کریں گے, اور ڈیٹ میں اناؤنس کر دوں گا کہ کس ڈیٹ سے ہماری کلاسز شروع ہوں گی حکمت کے نور کی. اور ٹھیک ہے, اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.